نے آخری نبی نے شہادت کی خواہش کی ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ اگر ہم رہیں گے تو مرداباد اسرائیل مرداباد. اب دیکھیں گے، ہم حملہ کریں گے، ہم نشاور ہوتے تو شہادت است، اگر نہیں تو غازی است، کیونکہ ان کا مرنا تو بیکار ہے، جہنم میں جائیں گے، اگر ہم مریں گے تو شہادت ہے. اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ گرا دیے. نتن یاہو نے جنگی جرائم کا اعتراف کر لیا. غزہ میں نہتے شہریوں پر بمباری کے فوٹیج اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کر. انشاءاللہ تعالی یہ ہم مسلمانوں کی جیت ہوگی اور یہ حماس کے ہمارے مجاہدین انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اسرائیل کو انشاءاللہ اس کی بہت بڑی شکست ہوگی انشاءاللہ. آج اسرائیل نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو بجلی دے رہے تھے غزہ کو، کیونکہ بجلی پانی تو اسرائیل سے جاتا ہے وہاں، بھئی پانی تم یہودیوں کا پیتے ہو، بجلی تم یہودیوں کی جلاتے ہو، اور پھر تم کہتے ہو یہودیوں کے گلے کاٹے جائیں. غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ختم. سربراہ UN کا فریقین سے حملے بند کرنے کا مطالبہ. پورے اسلامی ممالک میں صرف پاکستان ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ شورلی بھی نہیں چلائیں گے. Hey guys, welcome back to new video. میں ہوں پرینکا اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک میڈیا کامیڈی. آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے. دوستو اسرائیل نے بھی 24 گھنٹے کے اندر حماس کو منہ توڑ جواب دے دیا اور یہ سب دیکھ پاکستانی بوکھلا گئے ہیں، کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ پاکستانی کس کا سپورٹ کر رہے ہیں، یہ سب تو حماس کا سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایک مدرسہ چھاپ جاہل بھی پاکستانی جاہل بول رہا ہے اگر فلسطینی کو ضرورت پڑے تو وہ اپنے پورے شریر میں بم باندھ کے جا کر اسرائیل میں اٹیک کر دے گا. مطلب کیا ہی بولا جائے ان جاہلوں کو. اور اسرائیل کا سپورٹ امریکہ بھی کر رہا ہے، بھارت بھی کر رہا ہے. اب یہ سب دیکھ پاکستانیوں کو ہو رہا ہے جلن. تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ پاکستانی پبلک کیا بولتے ہیں مدرسہ چھاپی اسٹوڈنٹ. تو اسٹوڈنٹ نہیں بولیں گے، ٹیچر. تو آئیے دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں. لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور آپ سب میرے ویڈیو کو شیئر نہیں کر رہے ہیں دوسرے میں تو ضرور سے شیئر کریں، کیونکہ آپ کے سپورٹ کا بہت ضرورت ہے ہم کو. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں. حماس اور اسرائیل کے درمیان کیا کہنا چاہیں گے کہ مدارس کا اسٹوڈنٹ کس کے حق میں کھڑا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو یہ جو صہیونیت جسے اسرائیل کہتے ہیں، یہ تو امریکہ، یہ جو کافر ہیں، عیسائی ہیں، ان کی سازشوں کی وجہ سے یہاں پر انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے. تب سے دوسری صدی چل رہی ہے، ابھی تک یہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے، جتنے ممالک ان کے ساتھ ہے. غزوہ بدر میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ زیادہ طاقت نہیں تھی، کفر 1000 میں تھے، 313 تھے. تو انشاءاللہ اب ہمیں چاہیے، مسلمانوں کو میری اپیل ہے کہ چاہے وہ جس فرقہ چھوڑو، متحد ہو جاؤ. سر ان کے حوصلے بھی بلند تھے، ان کے اگر جذبات بھی بلند تھے، ان کے پاس علم کی، دین کی پوری سمجھ بھی تھی. نہ ہمارے پاس ابھی جو حالات چل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دین کی سمجھ، عقل اور شعور وہ والی چیزیں ہیں ابھی بھی؟ جی بالکل، ماشاءاللہ مسلمان ہے، ماشاءاللہ کلمہ گو ہے. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر زمین پر جب تک ایک کلمہ، صرف کلمہ پڑھنے والا اس کے مسلمان نام کا ہوگا تو تب تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دنیا کو باقی رکھوں گا. کہ اللہ کے ہاں ایک مسلمان کی قیمت اتنی ہے کہ دنیا پوری اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. اللہ کے پاس، اللہ کے لیے ہماری قیمت ہے، لیکن ہماری قیمت دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا کنٹریبیوشن کیا ابھی تک اپنے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور پوری دنیا کو بچانے کے لیے. آج اگر 57 اسلامی کنٹریز ہیں اور 57 اتنے بیکورڈ پہ جا چکے ہیں، ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا. آپ دیکھیں اسرائیل چھوٹا سا ایک نقطے برابر ملک ہے اور وہ ایک نقطے برابر ملک پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے اس ٹائم. ابھی پوری دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے. کیوں کھڑی ہے؟ جی دنیا جو اس ٹائم کفر زیادہ ہے، اسلام ہر دور میں کم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں. انشاءاللہ بس ہم یہ کہیں گے کہ ہم انشاءاللہ ان کفر کو مقابلہ کریں گے. کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جیتیں گے اس ٹائم انشاءاللہ. یہ اللہ کا ہم پہ امتحان ہے. ہم اپنی دیکھیں، اسلام جب قربانی مانگتا جان دینی پڑے گی، ایسے نہیں. ہم انشاءاللہ اپنا خون دیں گے، اگر ہمیں بم باندھ کر بھی جانا پڑے ہم جائیں گے اور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. انشاءاللہ تعالی یہ ہم مسلمانوں کی جیت ہوگی اور یہ حماس کے ہمارے مجاہدین انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اسرائیل کو انشاءاللہ اس کی بہت بڑی شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی. سر اس وقت انڈیا کی جانب سے ایک پیغام سامنے آیا ہے. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے اسرائیل پر، ہم اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا کہیں گے آپ نریندر مودی کے اس بیان پر؟ نریندر مودی سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جس نے ہمارا مقبوضہ کشمیر میں اس نے دہشت گردی بربریت کا مظاہرہ کیا ہے.
یہ ہمیشہ ہندو بنیے کو بھی شکست ہوگی اور اسرائیل کو بھی شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. سر ابھی تو خیر کشمیر کا مسئلہ ایک طرف چھوڑتے ہیں، اسرائیل پر بات کرتے ہیں. نریندر مودی نے جو ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے. کیا کہیں گے؟ حماس کو ایک دہشت گردی جماعت کے نام پر پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایک دہشت گردی کا حملہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ 1967 سے لے کر آج تک جتنے ہمارا فلسطینی بھائی شہید ہو چکے ہیں، اس وقت مودی کو نہیں جب پتہ چلتا کہ ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، اور یہ اس کے خلاف بیان دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بری شکست دے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ مودی جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہلاک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. چکی ہے پہلے یہاں سے میزائل داغے گئے فلسطین سائڈ سے حماس کی طرف سے، اور اب اسرائیل نے پراپر جنگ کا اعلان کیا، اور انہوں نے یہ الٹیمیٹم دے دیا کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر ہم جو ان سا وہ پٹی ہے اس کو خالی کروا لیں گے، اسٹرپ کو خالی کروا لیں گے. ٹھیک ہو گیا. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ جو معاملہ جا رہا ہے کس سائڈ پہ جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اسرائیل جو ہے یہ اسلام دشمن ملک ہے. یہود و نصارہ یعنی کہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اور فلسطین ان کا یہ ایک پلاننگ ہے کہ فلسطین پہ وہ قابض ہو جائیں گے، یا ویسے بھی وہ شروع سے قبضہ کر رہے ہیں فلسطین پہ. ٹھیک ہے. تو فلسطین تھوڑا سا رہ گیا، اسرائیل اتنا بڑا ہو گیا. تو وہ قبضہ کرتے کرتے اب ان کا پورا ارادہ ہے کہ وہ پورے فلسطین کو اپنے وہ قبضے میں کریں. لیکن فلسطینی عوام جو ہیں وہ بیت المقدس جو ہے ہمارا پہلا قبلہ جو ہے مسجد اقصی، جی وہ اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ وہ کر رہے ہیں موجود ہیں. اچھا، لیکن اس دفعہ تو آپ دیکھیں اگر حملہ جو ان سے وہ حماس کی طرف سے پہلے کیا گیا، یعنی فلسطین کی طرف سے پہلے کیا گیا، جو اٹیک کیا گیا 500 سے 700 کے قریب جو میزائل ہیں وہ داغے گئے اسرائیل کی طرف. اب دنیا کے بڑے بڑے کنٹری، خاص طور پہ انڈیا کی بات کریں، انڈیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے #سپورٹ اسرائیل. ٹھیک ہے. امریکہ نے بھی اسٹینڈ ود اسرائیل، یا مطلب اس طریقے سے ٹرینڈ چل رہا ہے. اور بھی کنٹریز ہیں جنہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے. اگر ہم بات کریں فلسطین کی، آپ کو لگتا ہے فلسطین کے ساتھ اس طریقے سے پاورفل کنٹریز کھڑے ہیں؟ ہمارے مسلمانوں کے بدقسمتی سے 57 ملک ہیں جو بدقسمتی سے کہ خوش قسمتی؟ بدقسمتی اس لیے ہے کہ یہ بدقسمت ہم ہیں، حکمران نہیں ہیں. جو ادھر کی ہمارے ان ملکوں میں مسلم جو رہتے ہیں وہ ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ 57 ملک میں آپس میں اتحاد ہی نہیں ہے. اگر ان میں اتحاد نہیں ہوگا تو یہ یہود و نصارہ کافر جو دوسرے جو ہیں جو اسلام دشمن پالیسیز پہ وہ کر رہے ہیں، تو ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ حماس نے اسرائیل پر تقریباً 500 سے زیادہ میزائل داغ دیے ہیں، اور پوری دنیا اس ٹائم حماس کے اگینسٹ ہوئی پڑی ہے، فلسطین کے اگینسٹ ہوئی پڑی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک ٹائم تھا کہ جب فلسطین کے ساتھ پوری دنیا کھڑی تھی، اور آج وہی پوری دنیا کے جو فلسطین کے اگینسٹ ہوئی پڑی ہے. ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ پورے جتنے مسلم ممالک ہیں سب کو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی کیا وجہ؟ مسلم ممالک ہیں، ہمیں یہود و نصار کا خاتمہ کرنا چاہیے. ہاں جی، مطلب دنیا سے مٹا دو، اس کو مٹا دو. اسرائیل کو تو نام اس کو ہستی سے مٹا دو، اس کا نام ہی مٹا دو. سر اس کی کیا وجہ؟ کافر قوم ہے وہ. اچھا، کافروں کو مٹا دینا دنیا سے؟ بالکل مٹا دو، اس کو بالکل کوئی حق نہیں. اس کو مطلب جو نان مسلم ہوگا اس کو رہنے کا کوئی نان مسلم نہیں، نان مسلم کی بات نہیں کر رہا، صرف اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، نان مسلم کی بات نہیں کر رہا. اور آپ سب ان جائلوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. جے ہند، جے بھارت.